روٹین کیا ہونی چاہیے ایک انسان کی؟ ویسے تو یہ جنیرک ہے، یعنی ہر ایک کا اپنے اپنے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یار یہ روٹین اگر کوئی بھی بندہ اپنا لینا تو اس کو فٹنس ملے گی، بیماری سے کچھ نہیں گئے گی. وہ روٹین کیا ہو سکتی ہیں؟ 2 4 5 چیزیں جو اپنا لے وہ. دیکھیے فاروق بھائی، بیسک 3 4 چیزیں میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کی سلیپ جو ہے نا، اس کی کوالٹی بیٹر ہونا بہت ضروری ہے. چاہے آپ ایتھلیٹ ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کی فٹنس تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا گول اچیو نہیں ہو سکتا، جب تک آپ کی سلیپ بیٹر نہیں ہوتی. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے آرس ہوتے ہیں. کچھ لوگ 10 گھنٹے سونے کے بعد بھی آپ اٹھتے ہیں تو فریش نہیں ہوتے. اس کی بڑی کامن سی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی سلیپ کوالٹی بیٹر نہیں ہے. کچھ لوگ 4 گھنٹے بھی سو کر ڈیپ سلیپ میں جب واپس آتے ہیں تو وہ بہت فریش فیل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سلیپ کوالٹی بیٹر ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ 6 گھنٹے سے کم اور 8 گھنٹے سے زیادہ سونے والے دونوں ہی بیمار ہیں. 6 گھنٹے سے کم کم اور 8 سے زیادہ سونے والے دونوں ہی بیمار ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ نہیں ہے تو ہو جائیں گے. تو جو کام ہونے والا ہے اس کی ہم آج اگر اس کی قدر کر لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر ہمیں وہ ٹائم نہیں دیکھنا پڑے گا. ٹھیک. آپ کی نیند جو ہے 6 گھنٹے کی، 6 سے 8 گھنٹے کی کنفرم ہونی چاہیے. اچھا، اس میں بھی ایک سوال ہے سر کہ یہ جو 6 8 گھنٹے کی نیند ہے یہ اسی وقت میں ہونی چاہیے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار میں تو سوتا ہوں صبح 5 بجے. دیکھیے، نیند جو ہے نا کسی وقت بھی آپ پوری کر سکتے ہیں اپنی. اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کو رات کو ہی سونا ہے. نو ڈاؤٹ کہ رات سونے کے لیے بنائی ہے اللہ نے، اور رات کی نیند کا ایک اپنا مزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باڈی کلیننگ ہوتی ہے، آپ کے ہارٹ کی کلیننگ ہوتی ہے، لنگس کی کلیننگ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے تو کیا وہ 24 گھنٹے نہ سوئے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تو نیند اپنی 6 سے 8 گھنٹے کی کسی وقت بھی آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جناب یہ تو ایک سب سے پہلے تو یہ نیند تو ہوگی. بیسک آپ کو چیز میں نے بتا دی. دوسری بات یہ ہے فاروق بھائی کہ ہم اپنی باڈی کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، انسان جو ہے اپنے قد کے مطابق، وہ اللہ کی کریشن ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہے جو کم سے کم خوراک میں زندہ رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے جاندار بنائے ہیں، انسان واحد اللہ کی تخلیق ہے جو اپنے قد، اپنے قامت کے حساب سے سب سے کم خوراک میں زندہ رہ سکتا ہے. ٹھیک. دیکھیں، جب کوئی انسان آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ کے منہ میں وہ چیز جو ہے صرف 1 منٹ تک آپ اس کو چیو کرتے ہیں اور 1 منٹ تک اس کا مزہ آتا ہے آپ کو. اس کے بعد وہ چیز کہاں جاتی ہے آپ کو نہیں پتا، اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ 1 منٹ اور 1 انچ کی مزے کی خاطر آپ اپنی باڈی کے 6 فیٹ خراب کر لیتے ہیں. یعنی ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا میرے لیے بیٹر ہے، کیا میرے لیے بیٹر نہیں ہے. دیکھیں، ہمارے اور گورے میں آج فرق کیا ہے. نیند ہم بھی لیتے ہیں، نیند گورا بھی لیتا ہے. ایکسرسائز ہم بھی کرتے ہیں، ایکسرسائز گورا بھی کرتا ہے. ہم بہت اچھی ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ لوگ ہم سے اچھی ایکسرسائز نہیں کرتے. پرابلم کہاں آ جاتی ہے کہ گورے نے دیکھیں اپنے بیگ میں سپلیمنٹس رکھے ہوتے ہیں، وہ پلز رکھی ہوتی ہیں، وہ فوڈ سپلیمنٹ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. بہت تھوڑی غذا کھا کے ایک 200 گرام کا وہ سٹیک لیتے ہیں، بیف سٹیک، اس کے اوپر وہ دن گزار لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ایک تو 3 ٹائم کھانا کہاں لکھا ہوا ہے دنیا کی کسی بک میں؟ مجھے آج تک نہیں ملا. مجھے پڑھتے ہوئے 24 سال ہو گئے. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے 3 ٹائم کھانا کھانا ہے. میں کہتا ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی باڈی کو گفٹ کرنا ہے نا تو بھوک کا گفٹ کریں. اس کو کھانا نہ دیں، اس کو بھوکا رکھیں. آپ ہمیشہ فٹ رہیں گے، اس کی ورکنگ اچھی رہے گی. اگر آپ نے اپنے میل پورے کرنے ہیں، اگر آپ کا گول ہے، دیکھیں اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا گول کیا ہے لائف کا. آپ ایتھلیٹ ہیں، آپ نے کوئی چیمپئن شپ کی آپ نے تیاری کرنی ہے، یا آپ ایک سمپل بگنر ہیں، آپ فٹ ہونا چاہتے ہیں. دونوں کے لیے ڈائٹ مختلف ہے، دونوں کے گول مختلف ہے. اگر آپ ایک بگنر ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ڈائٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جتنا کم کھائیں گے اتنی ہیلتھی لائف جئیں گے آپ. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اللہ نے جتنے دنیا میں جاندار بنائے ہیں ان میں انسان ایک واحد تخلیق ہے اللہ کی جو اپنے قد کے لحاظ سے کم خوراک میں بھی زندہ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ 2 چیزیں ہوئیں، ایک تو نیند آپ نے یہ لینی، دوسرا یہ کہ جتنا آپ اپنے آپ کو کم کھلائیں، جتنا کم کھائیں گے اتنا ہیلدی رہیں گے. ٹھیک ہو. اور کھانے کا بھی ایک اصول یاد رکھیں، بھوک لگی ہو تو کھائیں، بھوک لگی ہو تو چھوڑ دیں.
भूख लगी रहना ज़रूरी है। भूख लगी रहना ज़रूरी है। ठीक। जब आप हंगर फील करते हैं ना, उसके बेशुमार फ़वाइद हैं आपकी बॉडी के अंदर। आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो हमेशा अच्छा रहेगा, हमेशा अच्छा वर्क करेगा। हम बहुत ज़्यादा जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं, मेरा मानना ये है कि ओवर ईटिंग एक ऐसा जहर है जो हम अपने अंदर डाल लेते हैं, वो किसी वक्त भी फट सकता है। आज बीमारियों की कॉज जो है वो हमारे अपने ही दांतों से हम अपनी कब्रें खोद रहे हैं। यानी हम जो फूड मिलता है हम खा लेते हैं, बाहर से मिलता है, जहाँ से मिलता है। घर का खाना खाने वाला, सादा फूड खाने वाला बंदा सर कभी बीमार नहीं होगा। सर घर में सबसे पहले आप ऑयल का ख्याल रखते हैं। बाहर जब आप खाना खाने जाते हैं तो हाइजीनिक और अनहाइजीनिक को तो आप साइड पे कर दें। सबसे पहले वो जो फूड बनता है वो जिस ऑयल में बनता है आपको नहीं पता वो क्या है। और वो जो ऑयल है वो आपकी बॉडी के लिए इतना डेंजरस है। ऑयल जो है वो सबसे पहले आपकी मेमोरी को डैमेज करता है, आपकी ब्रेन हेल्थ जो है उसको डैमेज करता है ऑयल। आपकी स्किन को डैमेज करता है। स्किन के ऊपर ये जो पैच है, ये जो क्रोफीट्स हैं, जो रिंकल्स हैं, जो पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, ये सारी ऑयल की ही वजह है। अब बहुत मोटे, बहुत हेल्दी लोग देखें, बहुत ओवरवेट, बहुत ओबीस लोग देखें, उनके चेहरे पे रौनक नहीं होगी, उनके चेहरे ब्लैक होंगे, ब्लैक निशान होंगे, उनकी स्किन के ऊपर पिंपल होंगे, एक्नी होगी। उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसमें जो ऑयल होता है वो ऑयल बिल्कुल अच्छा नहीं होता।